الرحمن الرحیم. بہت واجب الاحترام اسپیکر صاحب، میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور میں یہی توقع کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سابق اسپیکر ہمارے ان کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا، قادر پٹیل بھائی کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا، مولانا فضل الرحمان بزرگ ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ان کو موقع دیا گیا، اسی طرح مجھے بھی موقع دیا جائے گا. بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن پہلے میں جو حالات اور واقعات جس ایوان میں ہمیں لا کے یہاں بٹھایا گیا ہے لوگوں نے، میں کم سے کم پہلے شاید اس کی بات کر لوں، پھر دیگر باتوں پہ آ جاؤں گا. جناب اسپیکر، ہاؤس کو اگر آرڈر میں یہ اپنے جملے کریں گے تو یقین کریں اتنے خطرناک جملوں کے جواب دیے جائیں گے. آپ بات کیجئے. محترم اسپیکر، کہ ہیسکو ہماری جو پاور کمپنی ہے، ہمارا منسٹری ہے، اس میں ہیسکو اور سندھ میں سیپکو دو چیز آتی ہیں، اور ہیسکو اور سیپکو کے اندر ابھی تک تقریباً 28 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک چیف وہاں پہ سی او لگایا نہیں جا سکا، اور ایک کمپین وہاں پہ شروع کی گئی جو کہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی تھیف مہم شروع کی گئی. اس ہیسکو کمپنی میں 13 ڈسٹرکٹ آتے ہیں، اور 13 ڈسٹرکٹ میں ایک اس میں حیدرآباد شہر بھی آتا ہے، اور جس طرح فیصل آباد سے لا کے سندھ کے اندر ہیسکو کے اندر لوگ لا کے بٹھائے گئے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ہیسکو والے سارے چور ہیں، اور اس کے بعد ایک پوری کمپین کی گئی. ایف آئی اے نے تابڑ توڑ حیدرآباد شہر کے اندر، جس طرح میں نے کہا کہ 13 ڈسٹرکٹ ہیں، 13 ڈسٹرکٹ میں صرف اور صرف اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ حیدرآباد میں ہو رہی ہے. 13 ڈسٹرکٹ میں سے صرف حیدرآباد کے اندر یہ مہم چل رہی ہے، اور اس کا اثر یہ آیا ہے کہ 2023 میں جب یہ مہم شروع کی گئی تو 24.96 لاسز تھے، اور پچھلے سال کی جو لاسز تھے وہ 25.8% تھے، یعنی کہ صرف اور صرف 0.12 کا اضافہ ہوا اس پوری ایک سال کی 8 مہینے کی ایکسرسائز میں جو ہیسکو کے اندر ایکسرسائز چل رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، اور سر اسپیکر بھائی، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک ایف آئی آر، جناب اسپیکر، ایک ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، کیونکہ ہم نے کیا کریں، ہمیشہ سے نام کے ساتھ بھائی کا نام ہم نے مخاطب کیا ہے، فلانے بھائی، تو وہی میں نے اسپیکر بھائی بھی مخاطب کر دیا کہ اسپیکر بھائی، تو بھائی کا لفظ کا مقصد ہوتا ہے عزت دینا. پہلی دفعہ اسپیکر بھائی ہوا ہے. اسپیکر بھائی نیا نام دے دیا کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں تو میں نے اس لیے دے دیا. تو فرق صرف سر یہ ہمارے وزیر قانون اگر جی آپ کریں، بیکاز انہیں کچھ کرنا ہے. ایکچولی تھا پوائنٹ آف آرڈر میں میرے پاس کوئی 25-30 نام ہے. سر اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اب آپ یہ سر ہیسکو کمپنی میں اسد صاحب نے اور مولانا صاحب نے لمبی بات کی، میں آپ کو تھوڑا سا دے رہا ہوں ٹائم. سر تھینک یو. قادر صاحب نے مگر پلیز کریں تاکہ میں میکسیمم نمبر دوستوں کولیگز کو دوں. سر اب ایف آئی آر جو ہیسکو کمپنی میں ابھی تک رجسٹرڈ کی گئی ہیں وہ 4961 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ابھی تک. اور سر سب سے مزے کی بات کہ جو ہیسکو کا عملہ ہے وہ ایف آئی آر جب درج کرانے جاتا ہے تو 10,000 روپے جا کے وہ رشوت کے پولیس افسر کو دیتا ہے کہ بھائی میرے پہ سیکریٹری صاحب کا بہت پریشر ہے، آپ یہ ایف آئی آر خدا کے واسطے ایف آئی آر درج کر دو.
یعنی کہ پہلی جب ایف آئی آر درج کر رہا ہے تو 10,000 روپے وہ پولیس کو دے رہا ہے ایف آئی آر درج کرنے کے. سر پھر 4,961 ایف آئی آر میں سے جو ہیسکو لائر کر رہا ہے, ہیسکو وکیل کر رہا ہے, سر ایک ایف آئی آر پہ 15,000 روپے وہ ہیسکو دے رہا ہے, جس کی لاگت ابھی تک جو 4,961 ایف آئی آر ہے 7 کروڑ سے زیادہ ہیسکو پیمنٹ کر چکا ہے. یعنی کہ ایک ایف آئی آر پہ 25 ہو رہے ہیں. اور سر اس سارا کا ریزلٹ کیا آیا؟ ریزلٹ کچھ بھی نہیں, زیرو. تو سر مہربانی فرما کے کہ جب ایف آئی آر کٹوانے کے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں, ہیسکو وکیل بھی کر رہا ہے, اور 95% ایف آئی آر سی کلاس ہو چکی ہیں, ریزلٹ زیرو. تو سر اور یہ کہنا کہ ہیسکو کمپنی میں 13 ڈسٹرکٹ ہیں اور چوری صرف حیدرآباد کے اندر ہو رہی ہے, تو میں اس کی یہاں پہ کھڑو کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ حیدرآباد شہر کے وہ لوگ کراچی کے ہوں یا حیدرآباد کے ہوں, وہ ٹیکس پیئر ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس کے اوپر صرف کراچی کے ٹیکس سے پاکستان کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اور اگر حیدرآباد شہر کے لوگوں کو چور کہا جائے گا تو یہاں پر میں شدید مذمت کروں گا اپنے شہر کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے. سر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ فوری توجہ دی جائے, اور منسٹر صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں, مجبوری ہے گورنمنٹ کی بھی, جس طرح ہمارے بزرگ یا دیگر دوستوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے بعد ہم صرف بھیک مانگ رہے ہیں. سر بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہیں, صرف اور صرف ہم گورنمنٹ چلانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. سر میں آپ سے اور اس ایوان سے اور سینئر پارلیمنٹیرین سے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ سر جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہوتا ہے, سر کیا اس کے اثرات ایک غریب آدمی تک جاتے ہیں؟ سر اس 850 گھرانوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے, عام آدمی کو اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. سر آخری بات جی سر آخری بات, جس طرح میرے بھائی نے ہمارے سابق اسپیکر صاحب نے کراچی کا ذکر کرا تھا, تو میرا فرض بنتا ہے کہ شہری اربن علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے, ایم کیو ایم کے کارکن کی حیثیت سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں کہ ہم فارم 47 یا 45 ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے 17,000 قربانیاں دی اپنے کارکنوں کی شہادتوں کی, اس کی وجہ سے یہ آج ایم کیو ایم چل رہی ہے. اور جو فارم جو کہتے ہیں کہ کراچی میں یا حیدرآباد میں فارم 47 کی پیداوار ہے, تو میرے ان دوستوں سے یہ سوال ہے, اور اسپیکر صاحب آپ سے بھی یہ مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے آئینہ دکھایا تو برا مان گئے, 2018 کا قصہ سنایا تو برا مان گئے. سر یہ آج خیال آ رہا ہے اگر یہ 2018 میں جدوجہد کر لیتے تو اس وقت یہ 2 مہینے میں ہی فارغ ہو جاتے اور پوری کی پوری گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے. جی اور سر آخری شکریہ جی, کھولیں وسیم صاحب. سر یہ جو ہیسکو پہ میں نے سوال کیا ہے, سر آج ہیسکو کے ملازمین پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, کیا وجوہات ہیں میں اس سے قطع نظر. سر آج ہیسکو دیوالیہ ہو رہا ہے, ہیسکو کے ملازمین چھٹی پہ جا رہے ہیں. سر ایسا نہ ہو کہ وہ ہیسکو کے ملازمین روڈوں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور آ کے وہ ہیسکو کے خلاف ہی کہیں کہ ہم کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں, جس طرح سر ملتان کے اندر ہوا ہے. شکریہ جی, ٹھیک ہے, ہو گئی بات. جی وسیم صاحب. سر اس میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا انیشیٹو لیں اور منسٹر صاحب کو کہیں کہ اس مسئلے کو ہیسکو کے فوری طور پہ ٹیک اپ کریں, کیونکہ ہیسکو کے ملازمین چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کام کرنے کی تیار نہیں. بہت شکریہ. اقبال آفریدی صاحب, پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.